آج کے حالات کے تناظر میں سمجھتا ہوں یہ سب سے اہم ترین سوال ہے، کیونکہ ہماری قوم سیزنل کویسچننگ کرتی ہے نا جی، کہ تراویح کے بارے میں سوالات پورا سال نہیں ہوں گے، لیکن جب پڑھنی ہوگی تو پھر سوالات شروع ہو جائیں گے۔ صدقہ فطر کے بارے میں ساری چیزیں موجود ہیں، تو اسی طرح آج کی رات سب سے اہم سوال یہ ہوگا کہ رؤیت ہلال کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ کمیٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ تو مجھے آپ کی تائید چاہیے ہوگی، اور بلکہ آپ کی سپورٹ چاہیے ہوگی اس سوال کے جواب میں، اور میں چاہوں گا کہ ہم تفصیل سے آج اس پہ بات کریں۔ جناب والا، سب سے پہلے تو اس مسئلے کی بنیادی نوعیت کو سمجھنا چاہیے کہ عید الفطر ہو یا دیگر جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں جنہیں ہم قمری سال کے مہینے کہتے ہیں، ان کا اعتبار رؤیت ہلال سے ہوتا ہے، اور ہلال چاند کو کہتے ہیں اور رؤیت دیکھنے کو کہتے ہیں، یعنی چاند دیکھنے پہ اس کا انحصار ہوتا ہے۔ ایک جگہ چاند نظر آ گیا اور دوسری جگہ چاند نظر نہیں آیا، تو قریبی علاقہ جو ہے وہ جہاں چاند نظر آیا اس کے اعتبار سے روزہ یا عید کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ آج کا ہمارا بنیادی سوال ہو گیا۔ قرآن عزیز رؤیت ہلال کے حوالے سے رہنمائی کرتا ہے سورہ بقرہ میں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ یہ لوگ جب آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو چاند کا مقصد ہی یہ ہے، انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت کی تعیین کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند معتبر تو ہے، چاند فیصلہ ساز تو ہے، کہ چاند کے آنے سے پتہ چلے گا کہ یہ مہینہ ختم ہو گیا اور اس مہینے کا آغاز ہو گیا۔ تو لہٰذا قرآن عزیز نے بھی رؤیت ہلال کو معتبر جانا ہے۔ پھر صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ تم نے جب رمضان شروع کرنا یا روزے رکھنے ہیں تو وہ بھی رؤیت سے، یعنی آنکھ سے دیکھنا ہے نا، رؤیت کا بنیادی معنی، اور روزے ختم کرنے ہیں اور عید الفطر کا آغاز ہونا ہے تو وہ بھی رؤیت سے، یعنی چاند کو آنکھوں کے ساتھ دیکھنا ہے۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اور اگر موسم یا مطلع ابر آلود ہو جائے تو پھر تم نے 30 دن جو ہیں وہ مکمل کرنے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی اور وہ آیت مبارکہ بھی رؤیت ہلال کی شرعی حیثیت کا تعین تو کر رہے ہیں کہ چاند کو دیکھنا چاہیے، یہ رسول اکرم کا حکم ہے۔ اب ہمارا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف مطالع میں فقہا کی رائے کیا ہے، اور سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اختلاف مطالع سے کیا مراد ہے۔ مطالع یہ جمع کا صیغہ ہے جو مطلع کی جمع ہے، مطلع اور واحد ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے طلوع ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، یعنی چاند کے طلوع ہونے کی اور چاند کے غروب ہونے کی جگہ میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو یہ اختلاف مطالع ہے، اور اس کی ضد جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اتحاد مطالع ہے۔ تو لہذا یعنی مون سائٹنگ زونز جو ہیں وہ کیونکہ مختلف ہوتے ہیں، کہیں چاند نظر آ گیا، کہیں چاند نظر نہیں آیا، اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ زمین کی جو شکل ہے وہ کروی ہے۔ کروی سے مراد ہے کہ بالکل گول نہیں ہے جس طرح گیند ہوتا ہے، بلکہ بیضوی ہے جس طرح کہ انڈا ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی لمحے میں ہر جگہ زمین میں چاند آپ کو نظر آ جائے، تو کہیں ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا۔ تو لہذا یہ چاند کے طلوع اور غروب کا جو اختلاف ہے اسے ہم اختلاف مطالع سے تعبیر کرتے ہیں۔ لہذا اب سوال یہ ہے کہ اختلاف مطالع معتبر ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں دو آراء ہیں، دو نظریات ہیں فقہی اعتبار سے۔ جمہور یعنی ہمارے 4 ائمہ ہیں اہل سنت کے، جنہیں ہم ائمہ اربعہ سے تعبیر کرتے ہیں، ان میں جمہور یعنی 3 ائمہ، امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جناب امام مالک اور احمد بن حنبل، اور پھر امام اعظم کے ساتھ صاحبین بھی ہیں، ان سارے ائمہ کی رائے یہ ہے کہ اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے۔ لہذا کہیں بھی چاند نظر آ گیا اور اس چاند کے نظر آنے کی شرعی شہادت موجود ہے اور اس کی تصدیق ہو گئی تو پھر دوسرے علاقے والے بھی اس چاند کے اعتبار سے عید کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جمہور کے نزدیک یہ ہے، لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اختلاف مطالع برحق ہے، اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ ان میں وقت کا فرق اتنا ہوتا ہے، کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے، لہذا یہ ممکن نہیں ہے، تو اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جائے گا۔ لہذا ہر علاقہ جو ہے وہ اپنے چاند دیکھنے کے بعد ہی عید یا روزے کا یعنی رمضان کا جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ تو یہ 2 آراء ہمارے سامنے آتی ہیں بنیادی طور پہ اختلاف مطالع کے اعتبار سے، جمہور کی، اور کیونکہ بر صغیر میں زیادہ تر لوگ احناف ہیں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے جو متون میں لکھی ہوئی ہے کہ اختلاف مطالع جو ہے معتبر نہیں ہے، اور حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ معتبر ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے
جو آپ نے بنیادی سوال فرمایا کہ ایک علاقے میں چاند نظر نہیں آیا لیکن قریبی علاقے میں آ گیا. اب قریبی علاقہ کتنا ہوتا ہے؟ کیا یہاں سے کراچی تک قریبی ہے یا یہاں سے پشاور تک قریبی ہے یا واشنگٹن یا نیو یارک تک قریبی ہے؟ اس کا بھی تعین فقہا نے فرمایا اور اس زمانے میں فرمایا. آج پھر اس میں تو اجتہاد کی گنجائش بہرحال ہونی چاہیے. تو انہوں نے یہ تعین فرمایا کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک اگر مسافت 1 مہینے کی ہے، یعنی آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک گاؤں سے اس شہر تک پہنچنے کے لیے 1 مہینہ سفر کرنا پڑے، تو وہ 1 مہینے کی حد تک آپ یوں سمجھیے کہ آپ کا اختلاف مطالعے نہیں ہے، آپ کا اتحاد مطالعے ہے. یعنی آپ کا مطلع اور ان کا مطلع چاند طلوع ہونے کی جگہ ایک سمجھی جائے گی. اور اگر 1 مہینے سے زیادہ کی مسافت ہو گئی تو پھر اختلاف مطالعے ہوگا، پھر دیکھنا ہوگا، کیونکہ مسافت اتنی ہو گئی ہے، ٹائم زون بدل گیا ہے، مون سائٹنگ زون بدل گیا ہے. لہذا اس صورت میں پھر غور و فکر کرنا پڑے گا کہ آپ اس کو قریبی علاقہ سمجھیں گے بھی یا نہیں سمجھیں گے. لہذا ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج کیونکہ سائنسی ڈیٹا بھی موجود ہے، جدید ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، لہذا اس کا دوبارہ تعین کیا جا سکتا ہے کہ یہ قریبی علاقہ 1 مہینے کی مسافت ہے یا اس سے کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے. پھر جب ہم رؤیت کا لفظ بولتے ہیں تو رؤیت کا بنیادی اور لغوی معنی تو آنکھ سے دیکھنا ہے، لیکن آپ 21ویں صدی میں ہیں، یہ گلوبل ویلیج ہے، لہذا یہاں یہ رائے بھی دی جاتی ہے کہ رؤیت کے 3 معنی کیے جا سکتے ہیں. ایک تو بصری رؤیت ہے، آنکھ کے ساتھ دیکھنا ہے، اور وہی جمہور مسلم ممالک میں معتبر ہے اور آنکھ کے ساتھ ہی دیکھا جاتا ہے، اور زیادہ تر مسلم ممالک میں مرکزی رؤیت ہلال کمیٹیاں قائم ہیں اور انہی کے فیصلے کو تسلیم کیا جاتا ہے. اور دوسری رؤیت جو ہے اسے ہم کہتے ہیں فلکیاتی رؤیت ہے، جس میں ماہرین فلکیات کو شامل کیا جاتا ہے، سائنسی تجاویز کو لیا جاتا ہے. اور چند مسلم ممالک ایسے ہیں کہ جہاں فلکیاتی رؤیت کا اعتبار بھی کیا جاتا ہے، لیکن وہ اقلیت میں ہیں، وہ جمہوریت میں نہیں ہیں، جمہور نہیں ہیں، زیادہ نہیں ہیں. اور تیسری جو رؤیت ہے آج کے زمانے میں وہ ڈیجیٹل رؤیت ہے یا تصویری رؤیت ہے. آپ ٹیلیسکوپ کے ذریعے یا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے آپ چاند کے پیدا ہونے کا وقت کا بھی تعین کر سکتے ہیں اور اس کی تصویر قبل از وقت بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اعتبار سے بھی رؤیت کو دیکھا جا سکتا ہے. لہذا رؤیت کے کیونکہ یہ سارے معنی کیے جاتے ہیں، اگر ہم اب ساری اپنی اس گفتگو کو نتیجے تک پہنچانا چاہیں تو پھر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ حضرت امام اعظم اور آپ کے ساتھ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے کہ اختلاف مطالعے معتبر نہیں ہے، لیکن اس میں لازم یہ ہے کہ شرعی شہادت ہو. ایسے نہیں ہے کہ کوئی بندہ اٹھا تو اس نے کہا میں نے چاند دیکھا ہے. وہ شہادت، ہاں یہ بہت اہم ہے کہ قرآن عزیز نے بھی اور احادیث طیبہ میں بھی رسول اکرم نے رہنمائی فرمائی ہے کہ گواہ بن کون سکتا ہے، گواہی کون دے سکتا ہے. اب گواہ بننے کے سارے اوصاف بھی تو اس بندے میں ہونے چاہیے. اگر وہ عادل ہی نہیں ہے تو اس کی گواہی کیسے معتبر ہوگی دین کے اتنے اہم ترین مسئلے میں. لیکن جب تصدیق ہو جائے تو پھر اختلاف مطالعے معتبر نہیں ہوگا. پھر آپ کہیں بھی ہوں، پھر انہوں نے یعنی امام اعظم نے تو قریب یا بعید کی بھی کوئی تعیین نہیں فرمائی یا تفریق نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا کہ آپ عید کر سکتے ہیں یا رمضان کے روزے جو ہیں وہ شروع ہو سکتے ہیں. لیکن امام شافعی یہاں اختلاف فرماتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں آج کے دن اور کل کا دن پورے ملک میں معرکۃ الارا، جنگ بپا ہو جائے گی کہ کچھ لوگ کہیں گے آج عید ہے، کچھ کہیں گے کل عید ہے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں. اور تنولی صاحب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک شہر میں، یعنی آپ لنڈن چلے جائیں، ایک شہر میں ایک گھر میں ایک بندہ آج عید کرتا ہے، دوسرا کل کرتا ہے، تیسرا اگلے دن کرتا ہے. تو اس لیے اگر امام اعظم کو ہی اعظم مان لیا جائے اور ان کی بنیادی رائے کو تسلیم کر لیا جائے، یہ میری ادنا سی رائے ہے، امام اعظم کی میں اس میں کیا کہتے ہیں تقلید میں عرض کر رہا ہوں، تو اس صورت میں پھر یہ ہوگا کہ آپ کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، اتحاد کی فضا پیدا ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کیونکہ اس ملک میں مرکزی رؤیت حلال کمیٹی ہے، لہذا اس کا فیصلہ ماننا ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس چیز کے مکلف نہیں ہیں کہ انہوں نے فیصلہ درست کیا ہے یا غلط کیا ہے. لہذا ایسی صورت میں جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہی ہے، جہاں چاند نظر نہ آئے وہ قریبی علاقے کے چاند کے مطابق بھی عید کر سکتے ہیں. بہت خوب.